الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ سورۃ بقرہ شروع ہوا۔ ابتدا کی دا قرآن کریم صداقت بیا د دریوډلو تذکرہ او بیا وضاحت په مثالونو باندې۔ تبلیغی ساتھی آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اردو پہ کچھ باتیں ہو جائے تو ان کی درخواست وہ رد نہیں کر سکتے، کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں انشاءاللہ کچھ باتیں بھی ہوگی۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا سے قرآن کریم کی صداقت، پھر مومنین کے 5 صفات اور ان کا آخری انجام، اس کے بعد جب مسئلہ شروع ہوتا ہے تو لوگ 3 قسموں میں بٹ جاتے ہیں، ایک ماننے والے، دوسرے نہ ماننے والے، اور ایک تیسرا فرقہ اس میں بن جاتا ہے جو مذبذب ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ان کے ساتھ۔ تو یہاں پر سب سے پہلے مومنین کا تذکرہ فرمایا، ان کے 5 صفات کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھیں گے، غیب پر ایمان رکھیں گے، نماز کو قائم کریں گے، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے، لیکن رزقناہم میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس میں مال و دولت بھی ہے، اس میں جوانی بھی ہے، علم بھی ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے ان سب کو یہ رزقناہم کا لفظ شامل ہے، اور یہ لوگ قرآن کریم پر اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان رکھیں گے، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن پر ایمان رکھیں گے، یقین رکھیں گے۔ یہ 5 صفات جن میں ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی ہدایت پر ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ 2 آیاتوں میں مقابل جو ظاہر مخالف ہیں، کافر تھے، ان کا مختصر تذکرہ، اس لیے کہ ہر ایک ان کو جانتا ہے کہ یہ ہمارا مخالف ہے، تو ان کا تذکرہ مختصر سے 2 آیاتوں میں ان کا آخری انجام، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس کے بعد جو نہ ان کے ساتھ ہے اور نہ ان کے ساتھ ہے، نہ مومنین کے ساتھ ہے دل سے اور نہ کافروں کے ساتھ ہے، مذبذب ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ان کے لیے فرمایا گیا
کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک، تو منافقین تھے، منافقین کے 15 بد خصلتیں ذکر کیے اس لیے کہ مسلمان اس سے بچ جائے، اور آخر میں مثال سے وضاحت کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ ایک تو یہ کافروں کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے محنت کی اور ہر جگہ روشنی پھیلانے کی کوشش کی، اس کے لیے مشقت تکلیف انہوں نے برداشت کی، جیسے کہ آگ جلانے والا لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور اس کو پھر جلاتے ہیں، اور آگ کو بجھنے نہیں دیتا، اس کے لیے اور بھی اس پر لکڑیاں رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ مشرکین، مکے کے کافر، ان کے لیے یہ چاہیے تھا کہ اس آگ سے اور اس روشنی سے کچھ روشنی حاصل کرتے، لیکن انہوں نے روشنی حاصل نہیں کی، بلکہ الٹا اس روشنی کے بجھانے کی کوشش کی، جس کا تذکرہ ہوا قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، او یاب اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ اپنی روشنی کو، نور کو کامل اور مکمل فرمائے گا۔ ان لوگوں نے تو کوشش کی کہ اپنے ناپاک عزائم، ناپاک منہ کے ذریعے سے، پونکوں کے ذریعے سے اس روشنی کو بجھا دیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا کہ نہیں، یہ مکمل ہو کے رہے گا۔ تذکرہ ہوا تھا کہ ہر پکے اور کچے گھر کو یہ کلمہ پہنچے گا، مسئلہ توحید ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ تو کافروں نے جب یہ کیا کہ بجھانے کی کوشش کی، یہ تذکرہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قید کرنے یا گاؤں سے دربدر کرنے اور یا قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب ایسا ہوا، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت تھی، اور جب اللہ رب العزت کی نعمت اور رحمت کی بے قدری ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے وہ رحمت اور نعمت وہ چھین لیے۔ اللہ رب العزت نے اس نعمت کو اٹھا کے مدینے تک پہنچایا، مدینے والوں کے ذمے اور مدینے والوں کے گود میں رکھا۔ ہجرت کا حکم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور وہاں سے پھر دین اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پہنچ گئی۔ تو جنہوں نے بے قدری کی تو ان سے وہ نعمت چھین لی گئی۔ جہاں پر بھی کوئی نعمت ہو اور اس نعمت کی بے قدری ہو جاتی ہے تو وہ نعمت اٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے نعمتیں تھی، لیکن لوگوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، اس وجہ سے وہ نعمتیں کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی۔ پانی کی نعمت، پانی کے ذریعے سے جتنے اور نعمتیں ہیں اور نعمتیں تھیں تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس طریقے سے دریا میں بھی اور باہر بھی جو نعمتیں تھیں بے قدری کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت نے لے لی۔
تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کے ساتھ یہ کافروں کے ساتھ اس طرح لگا کہ انہوں نے کوشش تو نہیں کی بلکہ روشنی کی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ روشنی کی بجھانے کی کوشش کی، اس لیے اللہ رب العزت نے وہ روشنی اٹھائی اور مدینے تک وہ پہنچا دی، اور مدینے سے وہاں پورے عالم میں پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ منافقین کے ساتھ بھی یہ لگتا ہے کہ منافقین نے کہا تھا آمنا باللہ، ہم نے اللہ پہ ایمان لایا ہے، قیامت پر ایمان لایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت کہا تھا وما ہم بمومنین، یہ مومنین نہیں ہے۔ یہاں پر جب انہوں نے آمنا کہا مسلمانوں کے سامنے تو مسلمانوں کی طرف سے ان پر مختلف قسم کے رحمتیں، امن، اور مسلمانوں کی طرف سے ان پر جو رحمتیں اور ان پر جو نعمتیں ہوئی تو بہت زیادہ تھی، لیکن ان لوگوں نے اس روشنی کی قدر نہیں کی، اور ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ آمنا، جب ایمان انہوں نے کہا تھا زبان سے ہم نے ایمان لایا ہے، تو اس پر ان کو چاہیے تھا کہ ثابت قدم رہتے اور اس میں خدا نہ کرتے، اس میں یہ فساد نہ کرتے، فساد کو اصلاح نہ کہتے، وغیرہ وغیرہ جو منافقین کی صفات ہیں وہ اپنے آپ سے نکال دیتے، تو یہ برقرار رہتے اور یہ ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں اتر جاتی۔ لیکن انہوں نے منافقت شروع کی، جس کی وجہ سے وہ نور ایمان ان سے چھینا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آندھوں کے طرح ہے، یہ گونگوں کے طرح ہے، اور یہ بہروں کے طرح ہے۔ جس طرح بہرا سنتا نہیں ہے، اس طریقے سے یہ لوگ اگرچہ سنتے ہیں لیکن حق نہیں سنتے۔ یہ لوگ گونگوں کے طرح ہے، بولتے تو بہت زیادہ ہے، لیکن جب حق بات کہنے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، حق نہیں بولتے۔ عمیون، یہ لوگ آندھے ہیں، آندھے تو نہیں ہے، دیکھتے تو ہے، لیکن جب حق بات آتی ہے، حق کی دلیل آتی ہے تو وہ اس دلیل کو دیکھتے نہیں ہیں۔ فہم لا یرجعون، بس یہ لوگ اپنے کفر سے اور اپنے منافقت سے باز نہیں آتے، حق کے طرف، ہدایت کی طرف یہ نہیں آتے۔ یہاں پر او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، دوسری مثال ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا اس موسلا دار بارش کی طرح کہ جس میں ظلمتیں ہو، اس میں رعد اور برق ہو، اس میں کڑک اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو یہ لوگ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھتے ہیں اس بجلی اور کڑک کی وجہ سے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں موت کے ڈر کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، بعض لوگ بارش میں گر جاتے ہیں، ادھر ادھر سے جب بارش شروع ہو جاتی ہے اور یہ آدمی اس میں پھنس جاتے ہیں، ایک طرف
بارش کا اندھیرا، اور دوسری طرف بادلوں کا اندھیرا، تیسرا یہ کہ رات آ جاتی ہے اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اندھیرے ہو گئے، ظلمات اس لیے فرمایا۔ اور جب بجلی کا چمک ہوتا ہے، اچانک وہ چمکے اور پھر غائب ہو جائے تو اس کی وجہ سے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، تو بالکل آنکھیں اندھے ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اس کو پھر نظر نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ظلمات وہ بہت زیادہ اندھیروں میں پس گئے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، جب یہ اندھیرا آ جاتا ہے تو ایک اندھیرا تو وہ ہے، اس کا مثال قرآن کریم کے ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے سے ان کے ظلمات، اس کے اندھیروں پر وہ نور ایمان اور اعمال کا چمک اور بجلی اس پہ گرا دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جب یہ دلائل سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹونستے ہیں، انگلیاں اس کانوں میں رکھتے ہیں تاکہ ہم یہ باتیں نہ سنیں، یہ دلائل نہ سنیں، قرآن کریم نہ سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کی طرف آ جائیں، اور ایمان کی طرف آنا اس طرح ہے جیسے کہ موت کی طرف آنا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، او یا پشاند تیز بارانات دا آسمان نا فی ظلمات چی پائے کی تیری، ورعد او گرلارئی، وبرق او بریخنائی، یجعلون اصابعهم دیگ و تخپلے، فی آذانہم پوگن اخپلو کے، من الصواعق دا تندروننا، حضر الموت دا مرد یرے، واللہ محیط بالکافرین، واللہ راگیر ان کے دے کافران لرا، اللہ کافران راگیرئی۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، نیزدے دا بریخنا چی اتختی نظرون دا دی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ہر کل چی رنا کی پدی بانی نو دی روان شی پاگے کے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، او کل چی تیر کی پدی بانی نو دی ودریگی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، کچری اللہ غختینو بولی بیوے قوت داوری دو دی او قوت دلی دو دی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ پہ ہر شی باندې قدرت لرون کے دے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، یہاں پر یہ دوسرا مثال ہے، اس سے ان کے اعمال جو منافق تھے ان کی عملی منافقت وہ ظاہر فرماتے ہیں۔ منافق جو کام کرتا ہے وہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کرتا ہے، اگر کچھ ملے تو وہ اس کام کے لیے آ جاتے ہیں، اگر کچھ نہ ملے تو پھر وہ آتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ فرمایا، یہ منافقین پر عشاء کی نماز اور صبح کی نماز بہت مشکل ہے، بہت شاق ہے ان پر۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں بکرے کے جو پاؤں کے کھر ہے اگر وہ ملے تو وہ نماز کے لیے آئے، اگر وہ کھر بھی نہ ملے تو نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فرمایا تھا کہ جو ظاہری منافق ہوتا ہے تو وہ جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتے، اور جو ظاہری منافق نہیں ہے
تو وہ بھی آ جاتے ہیں اور جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں منافقین کے نماز کا جو تذکرہ فرمایا، لا یاتون الصلاۃ الا وهم کوسالى، نماز کے لیے نہیں آتے، اور جب آ جاتے ہیں تو کوسالہ سست ہو کے آ جاتے ہیں۔ جب آ جاتے ہیں تو ان سے نماز جماعت چھوٹ چکی ہوتی ہے، اگر کچھ ملے تو 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعتیں چھوٹ چکی ہوتی ہیں۔ منافقین کا یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تو یہ منافق لوگ اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں کوئی ہڈی ملے، کوئی بوٹی نماز میں ملے گی، تو وہ سب سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر تو ملتا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو غیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ جو کچھ نماز پہ ملتے ہیں تو وہ تو نظر نہیں آتے، وہ تو نظر آئیں گے قیامت میں، مرنے کے بعد نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، عن قریب یہ چمک ان کے نظریں اچک لیں گے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان پر روشنی ہو جائے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو اگر کچھ سامنے نظر آئے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہمیں ملنے والی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چلے کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر کوئی تکلیف آ جائے، جب ان کو یہ پتہ چلے کہ وہاں پر دنیاوی کوئی اغراض مقاصد نہیں ہے، تو پھر قاموا، وہ رہ جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کے نظریں اور ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت، دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت وہ لے لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہے، لیکن ہم نے اختصار سے کام لینا ہے۔ اس مرتبہ جو ہم نے شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اختصار سے کام لیں گے اور اختصار سے اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کسی نے کہا ہے جب بارش برستی ہے تو بارش یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے کیا چیز ہے۔ کسی نے کہا ہے باران کے در لطافت تباش خلاف النیس، در باغ لال رویت در شور و بو مخص، جب بارش برستی ہے تو جو اچھی زمین ہے اس پہ بھی برستی ہے، اور جو خراب زمین ہے اس پہ بھی برستی ہے۔ جو اچھی زمین ہے تو اس میں اچھے اچھے پودے، اچھے اچھے فصل وہ اگ جاتے ہیں، اور جو خراب زمین ہے تو اس میں بدبو، برے پودے وغیرہ وہ اگ جاتے ہیں، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم جب لوگ سنتے ہیں، قرآن کریم کا جب بیان ہوتا ہے تو جن کا دل کی زمین وہ اچھی ہو تو اس پر اچھا اثر ہوتا ہے، اور جن کی زمین وہ بری ہو، دل کی زمین بری ہو تو اس پر برا اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جب وما ارسلنا من رسول ولا نبی، جب ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا ہے تو وہ بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں وہ اعتراضات وغیرہ پیدا ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کو اور ان
اشکالات کو ختم کرنا تھا، تو ان اشکالات اور ان اعتراضات کے جوابات اللہ رب العزت نے دیے۔ تو جو حق ہے اس کو ثابت فرما، اور جو ناحق ہے، جو فضول قسم کی چیزیں ہیں، اس کو رد فرمایا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم، اس میں ایک بات، بعض لوگ ہماری پشتوں میں جو معنی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یجعلون اصابعہم، گرزئی گوتی خپل پخپل وگونوں کے، یجعلون اصابعہم کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، ایک جگہ دوسرے جب مؤذن اذان دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے کانوں کو بند کر لیں، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں تاکہ اس کی آواز اور بھی اونچا ہو جائے۔ تو وہاں سے لوگوں نے یہ نکالا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو حرکت دے، انگلیوں کو گھمائے۔ انگلیوں کو گھمانا نہیں ہے، یجعلون اصابعہم کے معنی ہے رکھنا، لیکن یہ ہمارے پشتوں میں جو معنی کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ دوسرا معنی کرتے ہیں۔ پشتوں میں ہم کہتے ہیں یجعلون اصابعہم، گدی گوتی خپل پخپل وگونو کے۔ دویمه معنی چې کوم خلق کوي یجعلون اصابعهم، ګرځي ګوتې خپلې په خپل وغونو کې، د دې نه هغه بله معنی جوړیږي، ګرځول، هغه چورلول، لقول، هغه خلق تی بیا معنی اخلي کنه. نو پښتو کې دغه ګرځول دا هم په دغه معنی باندې راځي، اخودو په معنی باندې. نو یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه واذا اظلم علیهم قاموا. دا کله چې منافقانی هغې ته څه فایده میلاویږي دنیوي جو رواني. کله پخوا دور کې او خبره بله وه، جنازه کې به اسقاطونه ویشل، چې کله به اسقاطونه میلاوېده دوی به تله، او چې کله به اسقاط نه میلاوېده دوی به نه تله. جنازه کې هلته کې وریجې میلاویږي دوی روان دي، پولاونه میلاویږي روان دي، هلکه راځي چیزو والا، او چې کله پولاو نه میلاږي دوی نه ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو کله چې تاسو جنازې له ځئ فاخلصوا له الدعا، خالص د مسلمان د حق ادا کولو د پاره ځئ. نو دی به هلته کې نور مقاصد لځي، نور مقصدونه پکې شتي جو روان دی، که نور مقصد پکې نه بیا دوی نه ځي. الله رب العزت زموږ له عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.